ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبی۔ آج امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بات کریں گے کہ نمبر 1 ان کی ولادت کہاں ہوگی، نمبر 2 ان کا ظہور کہاں ہوگا، نمبر 3 کس خاندان سے تعلق رکھیں گے، کس کی اولاد ہوں گے اور ان کا حلیہ کیسا ہوگا، اور کیا ان کے زمانے میں دولت کی فراوانی ہوگی، کیا کسی امام کو ماننا ضروری ہے؟ جی، ان باتوں کو اس مختصر ویڈیو میں آپ ملاحظہ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ امامت کو ماننا، رہبر کو ماننا، مرشد کو ماننا کیوں ضروری ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر آیت ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ قیامت کا منظر بیان ہوا اور کہا کہ اس دن ہم ہر گروہ کو اس کے امام کے ساتھ پکاریں گے۔ گویا قرآن کی آیت کے مطابق راہبر کا ہونا، امام کا ہونا، مرشد کا ہونا یہ ضروری ہے، اور صحیح ابن حبان کی حدیث ہے اور اسی کو طبرانی نے المعجم الاوسط میں بیان کیا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا من مات ولیس لہ امام مات میتۃ جاہلیہ۔ وہ شخص جس کا کوئی امام نہیں ہے، کوئی راہبر نہیں ہے، اور وہ اسی حالت میں اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو وہ جہالت کی موت مرے گا۔ گویا علم ایمان کی علامت یہ ہوئی کہ رہبر اور رہنما کو اپنایا جائے۔ اب قیامت کے قریب امام مہدی جو تشریف لائیں گے، یاد رکھیے وہ مجدد اعظم بھی ہوں گے، آخری مجدد بھی ہوں گے۔ ان کی ولادت مدینہ طیبہ کے قصبہ قرعہ میں ہوگی۔ 30 سے 40 سال تک وہ جو عرصہ ہے زندگی کا مدینہ طیبہ میں گزاریں گے، لیکن ان کا ظہور کب ہوگا؟ حج کے موقع پر، جس وقت حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان وہ 313 اکابرین امت سے بیعت لیں گے، جبکہ اس سے پہلے 7 جید علماء ان کی بیعت کریں گے۔ اور پھر وہ کس خاندان سے ہوں گے، کس کی اولاد ہوں گے؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اسی کو امام ترمذی نے بھی اپنی جامع میں بیان کیا۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول المہدی من اطرتی من ولد فاطمہ۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی میری اولاد میں سے ہوگا، میری اطرت میں سے ہوگا، میری نسل میں سے ہوگا، اور اولاد فاطمہ سے ہوگا۔ اور حاکم نے جو مستدرک میں روایت بیان کی اس میں یہ ہے کہ وہ حق ہوں گے اور وہ بنی فاطمہ سے ہوں گے۔ والد گرامی کی طرف سے آپ کا شجرہ نسب امام عالی مقام امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہوگا، اور والدہ کی جانب سے آپ کا شجرہ نسب امام حسن پاک سلام اللہ علیہ کے ساتھ ملتا ہوگا، اور آپ کے کندھوں کے درمیان اسم مبارک کی مہر ہوگی۔ اور طبرانی نے معجم الکبیر میں اور حیثمی نے بھی مجمع الزوائد میں یہ بات بیان کی کہ 40 سال کی عمر میں جس وقت وہ ظہور فرمائیں گے تو ان کے دائیں رخسار پر سیاہ تل ہوگا، 2 قطوانی عبائیں پہنے ہوں گے، دکھنے میں بنی اسرائیل جیسا شخص جو زمین کے خزانوں کو نکالیں گے، فتح کریں گے، فتوحات کے جھنڈے گاڑیں گے۔ اور علامہ سیوطی نے فرمایا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے روایت کرتے ہیں، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسم المہدی محمد، مہدی کا نام محمد ہوگا۔ ایک دوسری روایت کے مطابق ان کے والد گرامی کا نام رسول پاک علیہ السلام کے نام پر عبداللہ ہوگا، اور ان کی والدہ کا نام رسول کریم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کے نام پر آمنہ ہوگا۔ اور جس وقت ان کا ظہور ہوگا تو دولت کی فراوانی ہوگی، رزق کی فراوانی ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے، ابو نضرہ تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ وہ وقت قریب ہے جب اہل شام کے پاس غلہ اور دینار نہیں لائے جائیں گے،
کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ بندش کس کی طرف سے ہوگی؟ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رومیوں کی طرف سے۔ پھر کچھ دیر آپ خاموش رہے، اور خاموش رہنے کے بعد پھر آپ نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں ایک خلیفہ ہوگا جو دولت مال رزق کو لبالب بھر دے گا، اسے شمار میں نہیں لایا جائے گا۔ یقیناً یہ اشارہ امام مہدی کی طرف کیا گیا، اور اسی زمانے میں 3 شخصیات ہوں گی، ایک طرف امام مہدی اور دوسری طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول بھی ہوگا، اور تیسری جانب شیطانی قوتوں کا سرغنہ دجال بھی ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے محبت نصیب فرمائے، اور امام مہدی کی جو جماعت ہوگی، جو گروہ ہوگا، ہماری نسلوں کو بھی انہی سے اٹیچ ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔